تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وظیفہ اس مہینے کا خاص وظیفہ ہے، جو بھی مرد عورت ہے، یعنی مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس عمل کو کرے گا رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس مہینے کا خاص عمل ہے اور اس کو کہتے ہیں دولت کا سلطان اور سب سے تگڑا وظیفہ۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سینے میں تھا، آپ کو بتا رہا ہوں، صدیوں سے لوگ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں اس عمل کو کرتے آئے ہیں، اور جو بھی کرتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ خاص ہے اس وجہ سے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ جس کی حدیث پاک میں کئی مرتبہ فضیلت بیان کی گئی ہے، کئی مرتبہ اس مہینے کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسے رجب کا مہینہ گزرا اس کی فضیلت تھی، اسی طرح اس مہینے کی فضیلت اس مہینے کی طرح ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ سب سے تگڑا وظیفہ ہے۔ اور اس لیے کہ جو لوگ خاص کر میرے ویورز ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، مجھے یہ میرے طرف سے ان کے لیے ایک گفٹ ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد رزق کے متعلق آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا۔ اور اس مہینے کی سنیے گا ذرا شان، میں اب آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ جب عمل آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر پورے مہینے میں آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس یہ اس مہینے کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ شب برات سے پہلے کر لیتے ہیں نا تو یہ عمل اتنا تاثیر اور طاقت کا حامل ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مالا مال کروا دے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا دو ٹائم میں ہے، یا اس کو فجر کے بعد کرنا ہے یا اس کو عشاء کے بعد کرنا ہے۔ باقی پورے مہینے میں کسی دن بھی کر لیں، بس وقت کا دھیان رکھنا ہے کہ رات کو یہ اب یہ عمل کرنا ہے تو عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، یا دن میں کرنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، نہ ہی کسی سے کلام کرنا ہے۔ اگر تنہائی ملنا مشکل ہو تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور لیکن عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ یہ عمل کرتے ہوئے آپ کے 5 10 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ دولت کا کیونکہ بادشاہ عمل ہے، اور اس لیے اس عمل کے بعد دولت کی کسی بھی پریشانی کے اندر آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس دور کے اندر ہر شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو مال و دولت کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والا اپنے خاندان میں سب سے امیر ترین شخص بن سکتا ہے۔ یہ عمل جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جتنی زیادہ محبت کے ساتھ کیا جائے، جتنی زیادہ چاہت کے ساتھ کیا جائے، اتنا ہی اس کا زیادہ اس کو فائدہ، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں زیادہ تر جو اعمال بتاتا ہوں وہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں، قرآنی اعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں بعض بزرگ فرماتے ہیں دیکھنے میں یہ عمل سادہ سا ہے اور آسان سا ہے، لیکن اگر کسی بندے کو اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے نا تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر اسی عمل کو کرتا رہے۔ ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا کچھ اعمال اور وظائف دیکھنے میں آپ کو سادے سے لگتے ہیں اور آسان سے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور یہ عمل وہ خاص عمل ہے جو صرف اپنے چند رازداروں کو یہ عمل بتایا جاتا ہے۔ اور میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں یہ شعبان کا عمل آپ کو بر وقت بتا دوں، تاکہ کوئی بھی شخص جو رزق کے والے سے پریشان ہے اس کی پریشانیاں اسی مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے کے 24 گھنٹے بعد آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھیں ہماری شعبان المعظم کے اسی مہینے میں ایک خاص دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 8 مرتبہ، کیونکہ یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے 8ویں نمبر پر ہے، تو وہ بندہ 8 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جب عمل کا آغاز کرنا
کرنا ہے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ تو جب اس نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے، یعنی جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سورہ مبارکہ کو پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت سورت ہے جس کا حدیث پاک میں بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور یہ وہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے۔ باقی صورتیں تمام ایک ایک بار نازل ہوئی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام مکہ میں تھے تب بھی نازل ہوئی، جب مدینہ میں حضور تشریف لے گئے تب بھی نازل ہوئی، اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ سورت پڑھنے والے بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر وہ اس ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں یہ سورت ایسی ہے جس کو صحابہ کرام خود پڑھتے رہے، اس لیے یہ سورت ایسی ہے کہ 100 قسم کی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی رزق کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو آپ یہ پانی دم کر کے اگر اس کو پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، اپنی حاجت عرض کریں، دنیاوی حاجات کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگیں۔ تو اس لیے اس دعا کو شکر بھی کہتے ہیں، اور اس صورت کو یعنی کہ دعا بھی کہتے ہیں، شکر بھی کہتے ہیں۔ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے کا اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے اس عمل کے بعد تو آپ نے اپنی دعا کے اندر اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ آپ نے سورت پڑھنی ہے دعا کے اندر۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا بڑا خاص طریقہ بھی اس کا بڑا اہم ہے۔ یہ طریقہ سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے سکپ نہیں کرنا۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں پھر سورت کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت کو ایک صحابی نے دیکھا، ایک آدمی مرگی کے دورے کے اندر گرفتار ہے، اس کے کان میں جب یہ سورت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً آرام دیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا تو فرمایا یہ سورت ہر بیماری کی دوا ہے، وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر ایک چیز کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب ہر قسم کی رکاوٹوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا ان تمام کا مسائل کا حل اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کیونکہ شب معراج کی رات میں نازل ہوئی ہے اور نمازیں بھی اس رات میں فرض ہوئی ہیں، اس لیے اس کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ نے امام شافعی اور بہت سارے بزرگوں نے اس سورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے نور دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ الفاتحہ کا، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری، بلکہ تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں، ان 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھے ہیں، پھر قرآن مجید کے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ تو جس بندے نے اس سورت کو سیکھ لیا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جبر، قہر، دوزخ کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ سورت پڑھنی اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندے کو مالا مال فرما دے گا۔ تو آپ نے درود پاک کے بعد اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 33 مرتبہ پڑھنا سے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میں الحمدللہ اس سورت کو روزانہ 40 بار پڑھتا ہوں اور میری یہ زندگی کا معمول ہے۔ میں نے اس کی ایسی ایسی برکتیں دیکھی ہیں، ایسے ایسے اس کے معجزات دیکھے ہیں کہ میں آج تک حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی زیادہ تاثیر اور اتنی زیادہ طاقت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ انسان اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے کہ میرے رزق
میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ زندگی آسان فرما دیتا ہے۔ اگر مطلب کوئی بندہ جس بھی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جس بھی آرزو، جس بھی ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کو اسی طرح کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس مبارک صورت کو بہت سارے ایسے لوگوں کے اوپر بھی پڑھتے ہیں جن کی روح نکلنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اگر ان کے اوپر بھی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح نکلنے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جس نیت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا اسی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر آقا علیہ السلام نے اسی ماہ شعبان المعظم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پیدا فرمانے کے بعد دو بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس ماہ حیات میں گوتا لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خدا بندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے عمل کے اول آخر درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ساری زندگی ملے گی۔ دیکھیں شعبان کی تمام مہینوں پر فضیلت ایسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو شعبان المعظم کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر پھیلتی ہے، یعنی کہ خیر کثیر ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے اور کثرت بھی ملتی ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو رزق ملتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، کثرت ان کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن برکت اس میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ رزق اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ اتنا کماتے ہیں، سارا کا سارا خرچ ہو جاتا ہے، دن پھر بھی بڑے حالات برے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی 20-25-30 ہزار سیلری ہوتی ہے لیکن بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ تو بعض کثرت کے اندر بھی برکت نہیں ہوتی، تو جس بندے کو برکت اور کثرت دونوں چیزیں مل جائیں وہ انسان دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے، یہ مال و دولت کو کھینچنے والا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں اس عمل کے بعد آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد دوسری سورت جو آپ نے پڑھنی وہ سورت اخلاص ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ پہلی سورت بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، دوسری سورت بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور تیسری چیز جو خاص میں اس میں مبارک بتاؤں گا اس کے بعد ایک خاص جو سب سے بڑا اسم اعظم ہے اور جو سب سے کمال کا عمل ہے اور جو جس کے ذریعے بندے کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اس عمل کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے۔ اب جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سورت اخلاص ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے ہیں اور زمین میں صرف ایک حصے کو نازل کیا ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتی ہے، یہاں تک کہ چپائے جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے کھر کو اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے، یعنی ان کو مؤخر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ رب کتنا رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش
فرما دیتا ہے۔ چند ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش اس مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر ان خامیوں میں سے کوئی خامی موجود ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بندے کی بخشش فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، اپنا سر اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اس رات جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس قدر و فضل کرم ہونے کے باوجود ان بدبخت انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ گنوائے، ان کا نام تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اگر ان میں سے کوئی خامی آپ کے اندر موجود ہے تو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ اس سے توبہ کر لیں تاکہ آپ کو اس عمل کا مکمل فائدہ حاصل ہو، مکمل اس عمل کا فیض ملے، اس کی مکمل آپ کو برکتیں نصیب ہوں۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے اگر تو وہ خامیاں جو میں آپ کو گنوانے لگا ہوں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ جتنے بھی وظائف کرتے رہیں اللہ کا فضل اور رحمت اس کی آپ کے قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ وظائف کے اندر ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بتائی اس میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بس آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ مزید اگر کسی نے اس کے بارے میں دیکھنا ہو کہ کون سے استغفار سب سے بہتر ہے اور کس کے ذریعے جلدی توبہ قبول ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہمیں وظائف کے اندر کامیابی ملتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے اگر تو آپ کو وظائف میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے، بار بار آپ نے وظائف کیے ہیں اور وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، تو پھر آپ نے دوستو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ استغفار لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جب اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھ سے زندگی میں جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، تو معاف فرما دے۔ اب وہ میں بتا دوں جن کے جو بندے کے اندر خامیاں ہوں تو اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک وہ شخص جو جادو کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے، یعنی کہ غلط جادو جس کو ہم کالا جادو بھی کہتے ہیں، یا جو نقصان پہنچانے والا جادوگر ہے، جو جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا نجومی، جو ہاتھ دیکھنے والا ہوتا ہے یا جو ہاتھ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والا، شراب کا عادی، زنا کرنے والا، سود خور، والدین کا نافرمان، چغل خور، قطع رحمی کرنے والا، یہ لوگ جب تک توبہ نہیں کرتے، ان برے افعال کو ترک نہ کرتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، سجدہ کرنے کے دوران زاروں کی طرح روئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری ناراضگی، تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکا جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے، تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو آپ نے اب یہ سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کی بار بار فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ اب یہ جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے جس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے کہ یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکثر ہمارے پیر صاحب یہ بات کرتے تھے، جو بندہ اس کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ بزرگی عطا فرماتا ہے، اس کو پاکیزگی قائم رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر شعبے میں کامیابی دیتا ہے۔ ایک وہ ہمارا بینک آفیسر تھا، اس نے جب یہ عمل کیا سخت عذاب میں مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن عمل کرنے سے اس کے تمام مسائل کو حل کر دیا۔ اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس کو پڑھ
پڑھتا ہے اللہ تبارک و 10 مرتبہ پڑھتا ہے، آپ نے تو 100 مرتبہ پڑھنی ہے نا، حضور فرماتے جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہم اپنا دنیا تو سنوار سکتے ہی ہیں لیکن آخرت بھی سنوار لیں گے۔ تو جو اس میں مبارک آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے بزرگی والے، یعنی کہ وہ ہے یا مجیدو، مجیدو یا مجیدو، مجید کا مطلب ہے انتہائی بزرگی والا، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند پایا ہے، اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو مجید کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ مجد سے بنا ہے جس کا مطلب عالی مرتبہ، قرآن مجید بھی ہم کہتے ہیں، تو لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا، اس کے علاوہ قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بلند، یعنی کہ قرآن بلند شان والا، پھر عرش عظیم کو بھی عرش مجید کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ تینوں ہی برتر اور عالی ہیں، اس لیے ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے مجید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ مجید کے معنوں پر اگر غور کیا جائے تو اس میں اپنا مفہوم میں جلیل، وہاب اور کریم کے اسماء کا جامع ہے، یعنی کتنے اسماء ایسے ہیں کہ جن کا یہ ایک جامع ہے اور یہ بہت ہی جمالی قسم کا ہے، یعنی کہ فوری طور پر جس کو کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جناب دولت کا سلطان ہے اور صاحب عزت اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے یہ اس میں مبارک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی عطا فرماتا ہے، مرتبہ عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں انسان کے پاس دولت ہو نا، پیسہ ہو تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر دولت پاس نہ ہو، کپڑے اچھے نہ پہنے ہوں تو گاڑی میں جاتے ہوئے بھی کوئی سیٹ نہیں دیتا۔ اس لیے دوستو یہ ساری چیزوں کا ہونا، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت اچھی چیز ہے اگر بندے کو گمراہ نہ ہو، بندہ گمراہی میں نہ مبتلا ہو، یا وہ دولت اس کے لیے باعث نقصان یا وبال نہ بنے، اتنی ضرورت کے لیے دولت کا پاس ہونا انتہائی ضروری ہے، تو اتنا رزق اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو جو شخص اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے بہت سارے فائدے اور بہت ساری جس کی اللہ والوں نے تعریف کی ہے، بہت سارے بزرگوں نے اس کی تعریف کی ہے، تو یہ تعریف والا عمل جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے کہ کاش ہم نے بھی ایسا عمل کیا ہوتا، آج ہماری زندگی بھی آسان ہوتی اور ہم بھی برکتیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بہت سی قبولیت حاصل ہے اس اسم مبارک کو، کہ اس کے اگر کوئی شخص کسی مرض کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرماتا ہے اور اس کا اثر فوری طور پر میسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس لیے میں نے جو شرائط پہلے بتائی ہیں وظائف کے لیے، تو آپ نے حالت سجدہ میں سر رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس بندے کی اللہ ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب جو حاجت ہوگی، جو آپ کا ارادہ نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دعا میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 1 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے جو ترتیب اور طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک